آپ دیکھیے کہ آخری خطبہ ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے، اور اس آخری خطبے میں جو گفتگو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اس میں کس چیز کی طرف رہنمائی دی؟ فرمایا خیال رکھنا، کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، اپنے مزدوروں اور ملازموں کا خیال رکھنا۔ حجۃ الوداع پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس میں کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جیسا خود پہنتے ہو اپنے ملازموں کو ایسا پہنانا، جیسا خود کھاتے ہیں انہیں ایسا کھلانا۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، یا نبی اللہ یہ میرے ملازم ہیں، یہ میرے غلام ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کبھی زیادتی کر دیتے ہیں، اطاعت میں کمی کر دیتے ہیں، مال میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں، کبھی میں ان کو مارتا ہوں، سزا دیتا ہوں، یعنی برا بھلا کہہ دیتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول پیش کر دیا۔ فرمایا قیامت کے دن جب ترازو پر تیرے اعمال آئیں گے، ان کے اعمال آئیں گے، انہیں دیکھا جائے گا انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی زیادہ کی ہے، انہوں نے تیرا مال زیادہ غبن کیا ہے، انہوں نے تیری اطاعت میں زیادہ نقص کیا ہے، یا تو نے ان کو مار پیٹ میں برا بھلا کہنے میں زیادتی کی ہے۔ جدھر سے زیادتی ہوگی ادھر سے دوسری طرف دینا پڑے گا۔ انہوں نے زیادتی کی ہے تو وہ دیں گے، اگر تو نے زیادتی کی ہے تو تو دے گا۔ اب وہ رونے لگے، یا نبی اللہ میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادتی میں کیسے اس کو دے سکوں گا؟ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ یہی چیز ماں باپ کی اولاد کے ساتھ اور اولاد کی ماں باپ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، قیامت کے دن انہیں دینا پڑے گا حساب و کتاب۔ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، قیامت کے دن اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، جہاں حقوق العباد ہیں، تعلق مال خلق ہے، اللہ کی مخلوق کا حق آ گیا ہے، وہ حق معاف نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر لشہید، شہید جس نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دی، جان دے دی، یغفر لشہید، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان پہلے کیا جاتا ہے، وہ شہید ہے۔ شہید کے بارے میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تمہارے رب کے ہاں رزق کھا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یغفر لشہید، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ قرضے کا تعلق العباد کے ساتھ ہے، بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو میرے دوستو، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی مخلوق کے حق کو دین کا حق سمجھ کے قائم کرنا، یہ ہے مسلمانی۔ صرف نماز روزہ ہی مسلمانی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی مسلمانی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے حقوق میں ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، بادشاہ بھی بتائے گا، وزیر بھی بتائے گا، مشیر بھی بتائے گا، مفتی اور عالم بھی بتائے گا، خطیب اور امام بھی بتائے گا، والدین بھی بتائیں گے، سوسائٹی میں رہنے والا ہر فرد بتائے گا اس نے کس کا حق کھایا ہے۔ وہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، وہاں کوئی تعلق نہیں چلتا، وہ اللہ کی ذات ہے، ان رشتہ داریوں ان تعلقات سے پاک ذات ہے، اس کی ہمارے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھے گا۔ تو میرے دوستو، آج ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو جواب دینے ہیں وہ کیسے درست ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔